پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے قریب ہوا جائے۔ روزانہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں۔ قرآن کریم مکمل ہدایت رہتی دنیا تک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے آج کیا مخاطبت کر رہی ہیں، کیا تقاضے کر رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ 2021 اور 2021 کیا، یہ 3021 ہو، 4021 ہو، قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ شعور انسانی جتنا بھی آگے چلا جائے تو ایک ایک آیت پر ہم بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء کے۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں سمجھا دیتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی سہل انداز میں۔ آج کی جو ہماری آیت ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اپنی نشانیوں کے تعلق سے فرما رہا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں کیا نشانیاں؟ یہ داخل کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ خارج کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ انسان کو تو عالم اصغر بھی کہا گیا ہے، پھر کسی اور وقت بات کروائیں گے کہ انسان عالم اصغر کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں، اللہ اکبر، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت ہو اور رحمت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر نکاح کی اہمیت، تصور نکاح، دین بے نکاح معاشروں کو کیوں پسند نہیں کرتا، یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، یہ جو تعلق ہے میاں اور بیوی کا، وہ کیا تعلق ہے اور کس کے لیے ہے؟ یہاں مقصد بھی واضح کر دیا، سکون، رحمت، مودت، یہی بتا دیا گیا۔ تو یہ میاں اور بیوی، پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے۔ تو کس کس طرح قرآن کریم بتاتا ہے، اور قرآن کریم کی مختلف آیات قرآن کریم کی دیگر آیات کی تفسیر کرتی ہیں، یفسر القرآن بعدہ بعدا، جو فرمایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے اٹھائیں گے ہم یہاں کہ سکون سے کیا مراد ہے، مودت سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی کہ ہماری جنس سے بیویاں، اللہ اکبر، دنیا کے کہیں بھی چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ محض وہاں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہوں اور لڑکیاں پیدا نہ ہو رہی ہوں، یا محض لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں لڑکے پیدا نہ ہو رہے ہوں۔ وہ قادر، وہ مالک، وہ حکیم، وہ باری، وہ مصور، اسے معلوم ہے کہ اس کائنات کو کیسا چلانا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ معاشرے جن معاشروں میں نکاح نہیں ہوتے یا نکاح کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں مغرب، اس وقت ریسرچ یہ ہے کہ 65% بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے۔
تو یہاں پر صرف وقت گزاری کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وقت گزار لیا جائے، وقت تو کسی کے ساتھ جانور بھی گزار لیتے ہیں، لیکن یہاں میاں اور بیوی کے درمیان کیا کیا حرمتیں ہیں، کیا کیا محبتیں ہیں، پھر اولاد سے محبت، اولاد کی والدین سے محبت، یہ بھی ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ خواتین و حضرات بہت ساری باتیں سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات ایک ہمارا جانا مانا اور ایک محبوب اور مقبول نام شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ روم اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں؟ درست جواب 8۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کون سے صحابی نے دیا تھا؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت، میں نے انٹرو میں بہت ساری باتیں کہنے کی کوشش کی، پتہ نہیں کس حد تک میں کامیاب ہوا۔ ارشاد فرمائیے سورہ روم آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آپ نے تمہید میں خاصی گفتگو ہمارے سامنے رکھی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پوری اس نشست کے لیے خاصا ایک روڈ میپ ہمارے سامنے تو آ گیا ہے۔ بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے، اور آغاز ہو رہا ہے وَمِنْ آیاتِهِ کے الفاظ سے۔ تو یہاں اللہ کی آیات، ان نشانیوں کا ذکر بھی ہے۔ تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، ترجمہ بیویوں کا کیا گیا۔ اس جوڑے سے کیا مراد، اس جوڑے کی اہمیت کیا ہے؟ سکون اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس سکون سے کیا مراد ہے؟ جیسا آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی، مودت ایک مرحلے پر زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے زندگی کا شوہر بیوی کے درمیان کہ جب وہ رحمت والا پہلو اس کی ضرورت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور اس سارے عمل میں کہ یہ جوڑوں کا ترتیب پانا، یہ نکاح کا عمل اور یہ سکون کا میسر آنا، اس میں اللہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ سورۃ الروم جو ہے مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی مقام پر جو آیت نمبر 21 ہے، اس سے قبل اور اس کے بعد 6 مرتبہ یہ انداز اختیار کیا، وَمِنْ آیاتِهِ، وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی توحید کے دلائل
بیان فرما رہا ہے۔ اور قرآن کا ایک بڑا پیارا سادہ فطری اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف، خالق کائنات کا تعارف بندوں کے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے۔ انسانی فطرت میں رب کائنات کی معرفت کے تعلق سے بنیادی اسپارک یا تعارف بنیادی طور پر موجود ہے۔ آیت کا ترجمہ اگر اردو میں ہم کریں نشانی کا ہوگا، انگلش میں کریں تو سائن کا ہوگا۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی کو دیکھ کر مجھے ایک ایسی بات جو میں شاید بھول چکا تھا یا وہ میرے تحت الشعور یعنی سب کانشیس لیول پر چلی گئی تھی، وہ میرے شعور کی سطح پر آ جاتی ہے۔ ہمارے آپ کے کسی دوست نے کوئی قلم یا کوئی گیجٹ ہمیں تحفے میں دیا ہو اور وہ ملک سے باہر چلا گیا اور وہ یاد دہانی نہیں ہو پا رہی، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اور وہ قلم یا کوئی شے جو اسے تحفے کے طور پر دی کہیں ہماری کبڈ میں کسی پرانے کسی الماری میں رکھی ہو، اور جب ہم اس الماری کی صفائی کر رہے ہوں وہ قلم اگر سامنے آ جائے تو اس قلم کو دیکھ کر فوراً دوست یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جیسے آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا اس آفاق میں، کائنات میں نشانیاں ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور انفس جس کو آپ نے عالم اصغر کہا، یہ کائنات اپنی جگہ انسان کائنات خالق کائنات کی، تو اس وجود میں اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب اس کائنات میں اور ان کی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا یہ قرآن حق کلام ہے، الحق ذات اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہاں 6 مرتبہ ذکر ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے یہ جوڑوں کا ترتیب پانا، یہ نکاح کا بندھن اور اس کے ذریعے سکون کا میسر آنا، پھر مودت اور رحمت کا معاملہ جس پر بھی ہم کلام کریں گے، اس سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا اشارہ فرمایا شروع میں کہ دنیا میں آپ دیکھیے ایسا نہیں کہ کسی خطے میں مرد ہی مرد پیدا ہو رہے ہیں، لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ نے تناسب رکھا ہوا ہے، نسل انسانی کا قافلہ کیسے آگے بڑھے وہ خالق خوب جانتا ہے۔ تو یہ پیدائش کا عمل اپنی جگہ، اس میں بہت بڑی قدرت کی نشانیاں، یہ جو ایمبریولوجی کی فیلڈ ہے جس کے تعلق سے اشارے قرآن بھی کرتا ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے خالق کائنات کی معرفت اور تعریف حاصل کرنے اور تعارف حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ البتہ اب ہم ڈائریکٹلی آتے ہیں مرد اور عورت کے تعلق سے۔ دونوں کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے، دونوں کی تخلیق کا بنیادی عمل ایک ہی ہے۔ ہاں ایک وضاحت ہو جائے کہ پہلی خاتون اما حوا سلام علیہا، ان کو تو حدیث کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر وہ پہلا جوڑا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وہ پہلے جوڑے کا معاملہ تو خاص ہوا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے خاص انداز سے بنایا اور اپنی خلاقی کا اظہار کیا، انہی کی ایک پسلی سے اما حوا کو بنایا۔ آگے سلسلہ جو نسل انسانی کا چل رہا ہے تو ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ انسان تخلیق فرماتا ہے، اور اس میں وہ جو 23rd پیئر آف کروموزوم جسے کہا جاتا ہے میڈیکل کی فیلڈ کے اعتبار سے، وہاں ڈیسائیڈنگ فیکٹر آتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہوگا یا بچی۔ میں کہہ رہا ہوں بنیادی پروسیس ایک ہے، مگر اب آپ مرد کو دیکھیں عورت کو دیکھیں، اللہ نے جسمانی ساخت کو الگ رکھا ہے، اللہ نے احساسات کو الگ رکھا ہے، جذبات کو الگ رکھا ہے، اور بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جس کو ہم جوڑے کے لفظ سے بیان کر رہے ہیں۔ اور جوڑے کے اندر بظاہر متضاد معاملہ ہے، لیکن جب تک یہ جوڑا ترتیب نہیں پاتا بات مکمل نہیں ہو پاتی، اور وہ جوڑ چاہتا ہے کہ جوڑ بنے، جس کو قرآن یہاں پر زوج قرار دے رہا ہے۔ تو میں نے بھی آیات کے حوالے سے مختصر گزارش کرنا چاہیے، تخلیق انسانی کے حوالے سے مختصر گزارش کرنا چاہیے، اور اب ہم ڈائریکٹلی موضوع پر آ گئے ہیں کہ مرد اور عورت کے حوالے سے اللہ یہاں پر گفتگو فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جوڑوں کی آپ نے بات فرمائی، مرد اور عورت جوڑا، دنیا کی ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں رکھ دی۔ جی قرآن کہتا ہے سورہ زاریات وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر شے اللہ کہتا ہے ہم نے جوڑے کی شکل میں بنائی تاکہ تم غور کرو۔ وحدہ لا شریک ذات فقط اس کی ہے، باقی ہر شے جوڑا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا جوڑا آخرت۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے، فی الحال اس پر ہم بات نہیں کرواتے کہ دنیا اور آخرت کس طرح جوڑا ہیں، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ۔ اچھا ذرا سا ہم آگے جو آپ نے بات فرمائی، یہ بھی بڑی اہم بات کہ صرف یہ کہ لڑکے ہی لڑکے نہیں پیدا ہو رہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا نہیں ہو رہی، افزائش نسل کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔
کیونکہ معاشرے ترتیب پانے ہیں، معاشروں کی تہذیب کرنی ہے، تہذیب دین کرے گا۔ آج قرآن اور صاحب قرآن وہ انسانیت کی تہذیب کریں گے، کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے۔ بجا اللہ اکبر۔ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا ایک وہ تہذیب ہوگی جہاں نکاح کا پاکیزہ بندھن موجود ہو، اور ایک وہ معاشرت یہ تہذیب ہوگی جہاں نکاح کے بندھن کو بائی پاس کیا جائے۔ جی ہاں، زمین آسمان سے زیادہ کا فرق۔ ابھی آپ نے افزائش ہی کی بات کی ہے۔ جاپان وہ ملک ہے کہ جہاں 13-14 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے، بلکہ میری لیٹسٹ اور آپ کی بھی یقیناً لیٹسٹ معلومات کے مطابق ہمیں جاپنیز کونسلیٹ کراچی میں کہتا ہے کہ صاحب آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی کے اندر جاپنیز پڑھائیے، یعنی یونیورسٹی سے ان کا MOU سائن ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ کے بچے جاپنیز پڑھیں اور پھر وہ جاپان جائیں، اس سے کہ جوان ہاتھ اب ہمارے پاس کم ہو چکے ہیں۔ 13-14 بوڑھوں پر کم و بیش ایک نوجوان وہاں بچا ہے۔ فرانس وہ ملک ہے، مباحث ہیں کس طرح کی حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ پرفیومز بڑے مشہور ہے پیرس کے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ گند بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اس سے شاید پرفیوم یہاں کے زیادہ معروف ہو گئے، واللہ عالم۔ لیکن فرانس وہ ملک ہے جہاں بوڑھے آپ کو دنیا میں گویا کہ سب سے زیادہ ملیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن وہاں ختم ہوتا چلا گیا۔ کچھ عرصے پہلے ایک ہمارے کالم نگار صاحب نے مضمون لکھا، بلکہ آرٹیکل لکھا، خوب لکھا، کہ ایک مرد اور ایک عورت کہیں پہنچ گئے اور ایک غیر آباد چرچ میں پہنچ گئے اور کہا جی ہم نے نکاح پڑھوانا ہے، تو چرچ والے بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، شاید وہ نکاح پڑھانا ہی بھول گئے۔ سب چرچز کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ جگہ ایسا بھی اب ہو رہا ہے۔ تو اگر تو انسانیت آگے بڑھنی ہے، وہ بڑھنی ہے، اللہ نے فطری نظام عطا کیا، لیکن وہ معاشرے میں ابھی افزائش کی فقط بات کر رہا ہوں، جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن بائی پاس ہوا، آپ کو وہاں بوڑھے زیادہ ملیں گے اور ان کو سنبھالنے والے جوان نہیں ملیں گے۔ ہم یہاں نکاح پڑھاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ گفتگو کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دادا بھی ہے، پوتا بھی ہے، اور پوتے کے ابا بھی موجود ہیں، 3 جنریشن۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا، ایک انگ صاحب نے کہا بیٹا 4G، پر دادا، دادا، باپ اور بیٹا چاروں موجود ہیں۔ یہ برکت آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہے شیخ صاحب کہ کوئی میرا خیال ہے کہ 9-10 برس پہلے ہم یہی پروگرام کر رہے تھے، تو ہیلری کلنٹن صاحبہ کا خطاب اچانک آ گیا تھا، تو انہوں نے بھی کچھ خطاب کیا تھا اور فیملی سسٹم کے بچاؤ پر کوئی ایک تبلیغ کی تھی، انہوں نے ایک زبردست تقریر کی تھی، وہ یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ ہمارے شاید لائیو پروگرام تھا، درمیان میں وہ ٹیلی کاسٹ ہوا، اور کچھ مجھے یہ بھی یاد پڑا ہے کہ ہیلری کلنٹن کے تو آرٹیکلز آئے ہیں، اور باراک حسین اوباما کا خطاب چل رہا تھا، اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، اس نے کہا کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے، جن کو ہم نے کہا سو کالڈ دنیا کے چلانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، کہتا ہے خدا کے واسطے شادیاں کرو، خدا کے واسطے گھر بناؤ، گھر بنیں گے بسیں گے تو معاشرے بنیں گے، اور معاشرے مضبوط ہوں گے تو پھر امریکہ کو ہم مضبوط کر سکیں گے۔ کہاں اسپیس وار کے لیے تیاری، اور کہاں زمین پر قدم اگر مضبوط نہیں، تو کسی نے کہا یہ کل کی ٹیکنالوجی کی تم نے تیاری تو کر لی، یہ بندے ہی نہیں ہوں گے تو ٹیکنالوجی کس کام کی ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بہت سارے موضوعات کیونکہ نکل کر سامنے آ گئے، لیکن ہم فوکس رکھتے ہیں نکاح پر۔ اب سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ دین نکاح کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے، یا دین کی نگاہ میں تصور نکاح کیا ہے؟ جی دیکھیے، نکاح کا تصور ہمارا دین عطا کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی واضح احادیث، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی سنت ہے نکاح، آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور ایک تصور بعض مذاہب عالم میں جو یہ پایا جاتا ہے کہ نکاح کوئی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی شے ہے، معاذ اللہ، یہ کیا کہ انسان اپنے ایک انسٹنکٹ اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے، نہ، یہ انسٹنکٹ اللہ نے رکھا ہے، یہ فطری تقاضا اللہ نے رکھا ہے، اور یہ جو جوڑے کی کیفیت ہے مرد اور عورت کی، ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی ہے تاکہ اس فطری تقاضے کی تکمیل کا سامان ہو، غیر فطری راستہ اختیار نہ کیا جائے، فطری تقاضے کا سامان فطری انداز سے ہوگا، خالق کی تعلیم کے مطابق ہوگا، تو سکون بھی میسر آئے گا جو آگے ذکر آ رہا ہے، نسل انسانی کا قافلہ بھی آگے بڑھے گا، بہت سارے امراض سے، مسائل سے انسان کو نجات بھی میسر آئے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے سبحان اللہ، بندے کے ایمان کی تکمیل نکاح سے ہوتی ہے، نکاح
اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کرے کہ نگاہ کو نیچے رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر یہ شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، تو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر یہ ڈسپلن میں نہ آئے یہ بات، اور یہ انسٹنکٹ جو کہ فطری طور پر موجود ہے، اگر یہ ناجائز اور غلط طریقے پر پورا ہوگا تو معاشروں کی گندگیاں اب ہمارے سامنے ہیں۔ پھر انسانی معاشرے حیوانی معاشرے بن جاتے ہیں، وہ حیوانات ہیں۔ ہاں، حیوانات کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے، نہ کوئی محرم نہ محرم کی تمیز ہے، نہ کوئی لمیٹیشن، نہ کوئی ان کے اوپر آبلیگیشنز کے معاملات ہیں۔ انسان اور حیوان کو ممتاز کرنے والی شے ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی نیابت دے کر زمین پر بھیجا، اس کے لیے کتابوں کا سلسلہ قائم کیا، اس کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ تو اب اگر یہ انسٹنکٹ جو کہ فطری ہے، اگر یہ ڈسپلن میں نہ ہو تو معاف کیجئے گا معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ شیخ احمد دیداد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بڑا مشہور ایک ڈائلاگ ہوا تھا جیمی سواگارٹ کے ساتھ، آپ کو بھی یاد ہوگا، اور استغفر اللہ، شیخ احمد دیداد نے بڑے خاص انداز سے اس وقت بات یہ کہی، انہوں نے کہا "You people, you have put the cases of incest معاذ اللہ claiming to be the book of God inna lillahi wa inna ilaihi raji'un"۔ اور شیخ احمد دیداد نے کہا اب تک تو میں نے تمہاری سو کالڈ انورٹڈ کاما بائبل کو جب دیکھا تو 5 کیسز تھے، جیمی سویگارٹ کی کتابوں سے پتہ چلا 10 کیسز وہاں پر لکھے ہوئے۔ استغفر اللہ، انسیسٹ کیا ہے؟ محرم کے ساتھ جو ہے معاذ اللہ بدکاری کا عمل کرنا۔ اللہ کے کلام سو کال جو ان کا کلام، ان کا کلیم ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اس تک کے اندر ان چیزوں کو ڈال دیا گیا۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو علم ہے وہ بہت یو ایس اے جاتے رہتے تھے، بتایا کرتے تھے، اپنے دور کی بات کر، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ بزنس کس ڈاکٹر کا ہے؟ جو سائیکیٹرسٹ ہے۔ یہ سارے گندے کام عمل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو سب سے زیادہ یہ بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج کرنے والے سائیکیٹرسٹ، ان کی آمدن سب سے زیادہ وہاں پر ہے۔ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ 90s کی باتیں کر رہے ہیں تو آج 2021 میں آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوں تو سوچیے معاملہ کہاں پر گیا ہوگا۔ پھر نفسیاتی امراض کا معاملہ، صحت کے معاملات، پھر بگاڑ کا معاملہ، گھر نہیں بنیں گے تو ماں باپ اگر بنے بھی تھے اور گھر ٹوٹیں گے تو وہ اولڈ ہاؤسز کا شکار ہوں گے۔ نکاح کے بندھن کے بغیر اگر زندگی ہوگی تو آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا ایک پارک کے اندر بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اخبار بھی ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، اور لیپ ٹاپ بھی ہے، 2 کتے بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کہا بس صبح کو آتا ہے، سنڈے کو شام تک بیٹھا رہتا ہے، پیتا ہے، پلاتا ہے، جانور اس کے ساتھ بات چیت کرتے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، خدا کا کلام یہ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں جوڑے عطا کیے، اللہ نے تمہیں اولاد عطا کی۔ اللہ ایک جگہ کہتا ہے وَحَفَدَ، اللہ نے تمہیں پوتے بھی عطا کیے، یہ اللہ نے گنوایا ہے قرآن میں۔ میں نے کہا اگر یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہوتا، نکاح کے بندھن سے گزرا ہوتا، تو آج اس کی گود میں پوتے اور پوتیاں کھیل رہے ہوتے، نواسے کھیل رہے ہوتے، تو اس کے سکون کا، سیٹسفیکشن کا، اطمینان کا عالم کیا ہوتا؟ یہ کتوں کے ساتھ نہ کھیل رہا ہوتا۔ یہ سارے امراض، مسائل، دس اینڈ دیٹ کب آتے ہیں؟ جب نکاح کے بندھن کو بائی پاس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ وہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس رکھ دی گئی، اللہ کی رضا والد کی رضا میں رکھ دی گئی، اور دادا دادی بھی ہوں تو ان کے ساتھ شفقت کرنے کو کہا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا گیا۔ ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، نہ زکوٰۃ اوپر دی جا سکتی نہ نیچے، اتنا دین نے تعلیم عطا کی۔ جب یہ تعلیم ہو تو مجھے بتائیے کوئی بوڑھا اولڈ ہاؤس میں سڑے گا؟ کوئی بوڑھی اولڈ ہاؤس میں سڑے گی؟ اس کو گھر گھر جا کر جو بھیک مانگنا پڑے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 10 بچے اس کے خاندان کے ہوں گے، 20 بچے اس کے خاندان کے ہوں گے جو یہ سعادت سمجھیں گے کہ میں اس دادا کی یا دادی کی یا نانا کی یا نانی کی جو ہے وہ کفالت کروں، ان کے میں کام آؤں۔ کیا خوبصورت وہ معاشرے ہوتے ہیں اور ہیں جہاں اس نکاح کے بندھن کے مطابق زندگی گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تہذیب قرآن کریم سکھاتا ہے، مدنی تہذیب، اللہ اکبر۔ اور ایک سبق شیخ صاحب یہ بھی آپ فرمائیے، کیونکہ آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ ویسٹ بھی جاتے ہیں، یہ فرمائیے آپ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ویسٹ کی نقالی
पर उतर आए हैं। यहाँ पर भी हमने ओल्ड एज हाउसेस जो हैं, शेल्टर होम्स, वहाँ प्रोग्राम भी किए हैं हमने किए, और कैसी दुख भरी दास्तानें कि औलाद वालिदैन को उन शेल्टर हाउसेस में जमा करा कर चली गई। तो जो बातें आपने फरमाई, यानी जो बातें हमारा दीन हमें तालीम कर रहा है कि यह है तुम्हारे वालिदैन का मकाम, और फिर जिस तरह की दुख भरी दास्तानें हमने सुनी तो हम तो जगह से हिल गए कि औलाद, वो कैसी औलाद होगी, बदनसीब औलाद जो अपने वालिदैन को एदी सेंटर में जमा करा के चली जाती है और उनसे ये कहती है कि ये रास्ते में घूम रहे थे, हम इन्हें लेकर आ गए तो इनको, और वालिदैन को नहीं मालूम कि हमारी औलाद जो गाड़ी में इसलिए बिठा के लाई थी यहाँ पर कि आइए आज हम आपको ज़रा घुमा के लेकर आएंगे। और घुमा ही दिया ना असल में, अस्तगफिरुल्लाह, घुमा ही दिया कि जब वो ऐसे सेंटर में जाकर कहते हैं ये मोहल्ले में घूमने वाला है, घूमने वाली है, भाई इसका दिमाग माऊफ हो चुका है, आप लोग अपने पास इसको जो है वो रख लीजिए, तो ये घुमा ही तो दिया असल में। लेकिन याद रखिए अनीस साहब, हम बात कर चुके हैं बहरन, इतना सेंसिटिव मौजू की जुमला आना चाहिए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया बाज़ गुनाहों की सज़ा अल्लाह दुनिया में भी देता है, जिनमें एक ये भी है अगर माँ बाप के साथ ज़्यादती की है, आखिरत में तो है ही है, अल्लाह दुनिया में भी दिखाता, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जैसे आपने बात फरमाई कि वो जो आपको सिडनी में वो एक ज़ईफ़ आदमी मिला कि जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास 2 कुत्ते हैं, उनसे बातें कर रहा है, शराब है, खाना पीना वगैरह चल रहा है, लेकिन वो औलाद नहीं है। यहाँ मवद्दत और रहमत पर भी आपसे बात करवाऊँगा मैं आपसे, लतस्कुनू पे भी आपसे बात करवाऊँगा। ये सुकून किसे कहते हैं, तस्कीन से मुराद क्या है, दीन राहत किसे कहता है, वो भी आपसे बात करवाएंगे। लेकिन ये है कि उन लोगों के ताल्लुक़ से जब हम ये देखते हैं कि जो निकाह का जो स्कूल है उस पर अब वो बिलीव उनका ज़रा कम होता जा रहा है। ये मैं उन मुआशरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुआशरों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 3 चीज़ों के लिए उजलत की बात फरमाते हैं, कुफ, जहाँ बराबरी का रिश्ता आ गया फौरन निकाह कर दो और ताखीर ना करो, उसमें ताखीर ना करो। अल्लाहु अकबर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इरशाद फरमाइए। जी, हमारे ये हो रहा है कि जनाब ये अरमान पूरे हो जाए, बच्चों की एजुकेशन के एतबार से वो अरमान पूरे हो जाएं, इतना पैसा जमा करने के एतबार से कई वो एजुकेशन में हम एजुकेशन की नफ़ी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि किस कॉस्ट पर आप क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है, किस कॉस्ट पर क्या लेना चाह रहे हैं। बच्चों और बच्चियों की उम्रें निकल जाती है और उसके दौरान में क्या कुछ नहीं होता। बल्कि मुझे इजाज़त दीजिए, हमने कह तो दिया वेस्टर्न सोसाइटीज़, हमने कह तो दिया गैर मुस्लिम माशरे, लेकिन आज दुनिया भी ग्लोबल है और ये फितने भी ग्लोबल हो गए। अब ये बात न्यूयॉर्क की या लंदन की या सिडनी की नहीं है जो ओल्ड हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, आपके मेरे शहर कराची में मौजूद हैं। निकाह के बंधन से आज़ादी का मामला, अस्तगफिरुल्लाह, 8 मार्च को नारे नहीं लगते हमारे यहाँ? औरतों को मैदान में लाकर कैसे कैसे नारे नहीं लगवाए जा रहे? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी, 97% मुसलमान रहते हैं जी। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कलमा भी पढ़ा रखा है यहाँ पर। हमने कहा कि मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर लिया, और क्या औरतें एक बूढ़े को खड़ा करके किस तरह की ऑल फॉल बकवास करवाई गई है कि वो निकाह के ऊपर लानत भेजता है माअज़ल्लाह और निकाह की नफी करता है, और ये खुलेआम इस मुल्क में हो रहा है। क्या ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के बारे में गुस्ताखाना रवैया नहीं है कि जिस पर कलाम होना चाहिए? तो मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ अब वहां बुरा भला कहने से बात नहीं चलेगी। आज हमारे अपने माशरों के अंदर सूरत हाल दिखाई दे रही, तो कहीं बड़े बड़े अरमानों के नाम पर कि इतना पैसा होगा तो शादी होगी, इतने हम वसाइल दस्तयाब कर देंगे तो शादी का मामला होगा, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो तो हो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और नतीजतन जवानियां जाया हो रही हैं। नहीं साहब जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जरा सा, क्योंकि अभी बहुत सारे मौजूद बाकी हैं, लेकिन एक बात जो आपने बयान फरमाई, अब मैं जरा से बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना वो कैंडिडेट क्वेश्चन वो रख रहा हूँ आपकी खिदमत में। जो जिनसी बेहरारवी यानी निकाह के हवाले से हम बात कर रहे हैं, यहाँ बेनिकाही ताल्लुकात में क्या हमारे माशरों में इजाफा नहीं हो गया? इसी शहर में या इसी मुल्क में हम रहते हैं ना, हम भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब करके निकले अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इतनी बेहयाई और बल्कि मैं कहूँगा इतनी बेगैरती जो आज राइज है वो हमने कभी नहीं देखी थी। आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेगैरती। मुझे इजाज़त दीजिए, आप और हम गुजर कर भी आए और आपको हमें कभी वहाँ पे सेशंस के लिए भी जाना पड़ता है, लोग दीन की बात करवाने के लिए। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम जाते हैं,
جی جی ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، لفظ بے غیرتی آپ نے استعمال فرمایا، مجھے افسوس ہوتا ہے. اب لفظ افسوس بھی ہلکا ہے. ماں باپ کس حلیے میں بیٹی کو گھر سے جانے دے رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے دیوس ہے وہ شخص، بخاری کی حدیث، بے غیرت کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جس کے گھر کی خواتین، بیٹیاں، بہنیں جو بھی ہوں، وہ ایسے بے پردہ جاری لوگوں کے سامنے، کوئی حیا، کوئی شرم نہیں آتی. اماں عائشہ کا لباس کہاں گیا؟ بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کہاں چلی گئی؟ علیہم السلام. سورہ احزاب، سورہ نور کے احکامات کہاں چلے گئے؟ یہ مسلمان معاشرے، دل کڑتا ہے ہمارا. یہ معاشرے میں ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، لیکن دل کڑتا ہے. ان کی نسبت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ صدیقہ سے ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سے ہے. اور کیا ان کا لباس ہے؟ تو کیا ان کے ماں باپ کو کوئی غیرت نہیں آتی؟ کیا ان کے بھائیوں کو کوئی غیرت نہیں آتی؟ یا وہ نوجوان جو معاذ اللہ اس طرح کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جو آپ نے کہا نکاح کے بغیر معاملات چل رہے ہیں، کیا گھر والوں کو ذرا احساس نہیں ہوتا؟ اور کیا ان کو ذرا احساس نہیں کہ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے؟ اور مجھے اجازت دیجئے، وہ آپ کہتے ہیں جی تیل ہوگا اور آپ ماچس کی تیلی دکھائیں گے تو آگ تو بھڑکے گی نا. تو آج جو کچھ ان آڈیٹڈ، ان سینسرڈ، ان کنٹرولڈ سب کچھ دکھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کا معاملہ ہو، کیا یہ ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات نہیں؟ یہ اس آگ کو بھڑکانے والی بات نہیں؟ دین سد ذرائع کی بات کرتا جی، ہے. لا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ آپ نے فقہا کی اصطلاح کو استعمال فرمایا. ایک تو زنا حرام ہے نا، اب وہ اعمال، وہ مینز جو زنا تک پہنچانے اور لے جانے والے ہیں، شٹ the doors، قرآن کہتا ہے ان پر بھی پابندی لگا دو. تو آپ یہ سب کچھ دکھائیں گے، اس کے بعد یہ میڈیا روتا ہے کہ جناب زینب کیس ہو گیا. اللہ اس بچی کے ماں باپ کو بھی صبر عطا کرے. کتنی بچیوں کے معاملات، وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یہ سارا کچھ آپ دکھاؤ، آگ کو آگ بھڑکنے دو، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوں، اس کے بعد ڈھول پیٹو اور رونا پیٹو کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ارے بھائی nip the evil in the bud والی بات کرو. یہ سد ذرائع قرآن سکھاتا ہے کہ زنا کے راستوں کی روک تھام کی جائے تاکہ زنا کا موقع ہی نہ آ سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وقت پہ نکاح ہو، جی، جلدی نکاح ہو، تاخیر جیسے آپ نے فرمایا نہ ہو. اور نکاح نصف ایمان ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے تذکرہ فرمایا. اور نکاح کو آسان بنایا جزاک اللہ خیر. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. ہم نکاح کو سنت کی نسبت سے کرتے ہیں، اور رسول اللہ کا ایک مشن قرآن بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَدْهُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. سورہ اعراف آیت 157. نبی علیہ السلام ان کے بوجھوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں، ان کی گردنوں میں پڑے توقوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں. وہ برے عقائد کے بھی توق تھے، بری رسومات کے بھی توق تھے. آج اللہ کی قسم ایک بہت بڑا توق اس معاشرے میں یہ نکاح کا معاملہ ہے، جس کو آج ہم نے مشکل بنا دیا. لاکھوں تو چھوٹی سی بات ہو گئی، اب تو کروڑوں سے اوپر کی باتیں چل رہی ہیں، اربوں کے معاملات چل چکے ہیں. 10 لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو 22 کروڑ بیچارے انہی ارمانوں میں رہتے ہیں. اللہ کی قسم میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ جن کی بیٹیاں مسجد سے بھی رخصت ہوئی ہیں. یہ 21ویں صدی عیسوی کی بات کر رہا ہوں، جن کے لیے ان بچیوں کی شادیوں پر 5-5 کروڑ روپے خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. They are the examples for the society. لیکن ان کو کوئی پروموٹ کرنے والا نہیں، ان کو کوئی کوٹ کرنے والا نہیں کہ دیکھو انہوں نے سادگی اختیار کی تاکہ وہ those who cannot afford ان کے لیے نکاح کا معاملہ سادگی کے ساتھ کرنا آسان ہو جائے. شیخ صاحب آپ نے بات فرمائی، بہترین بات ہے کہ ہمارے معاشرے اتنے بانچ نہیں ہوئے، ہم اتنے زیادہ زوال یافتہ ایسے نہیں ہیں. اب بھی ہم میں بہت اچھے لوگ ہیں، مایوسی کی بات نہیں. جیسے آپ نے بات فرمائی کہ 5 کروڑ روپے بھی اپنی بیٹی کی شادی میں وہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیے. یہ تو آپ نے بہترین مثال دی. لیکن ایک اور مثال ہے ہمارے پاس، ایک قول ہے، اور یہ قول کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو. تو میرے لیے یہ 5 کروڑ والا شخص جو خرچ نہیں کر رہا وہ مثال نہیں ہے، میرے لیے اللہ کے رسول مثال ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اور جو اب آپ حدیث کا معاملہ پیش کر رہے ہیں، بلکہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا خوبصورت انداز کیا ہے کہ برکت اس نکاح میں زیادہ ہوگی جہاں خرچہ کم ہو. جی، برکت زیادہ کب ہوگی جب خرچہ کم ہوگا. ہمارے خرچے اوپر آ گئے، برکتیں ختم ہو گئیں. کیا حالت ہے آج گھروں کے اندر، کیا حالت ہے طلاق کی شرح کی، کیا حالت ہے خلا کی شرح کی، کیا حالات ہے گھروں کے اندر بگاڑ کی. آج سکون، اللہ معاف کرے، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں.
بے سکونی کی طرف جا رہے ہیں، لڑائیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کونسلنگ کی ضرورت ہے، ہمیں کنسلٹیشن کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ہم نے جب اللہ کے رسول کی تعلیم کو چھوڑا تو یہی مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے بجا حدیث کا حوالہ دیا کہ برکت وہاں زیادہ ہوگی جہاں خرچہ کم ہوگا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے تاکہ نکاح آسان ہوگا تو زنا کے راستے بند ہوں گے۔ معاف کیجئے گا، آج ہم نے نکاح کو مشکل و بوجھ بنایا ہے تو زنا آسان ہوتا چلا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی اور ہم سب کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب نکاح آسان، نکاح ہو گیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ یہاں پر تین چیزیں بیان فرما رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو بیویاں ہیں، اچھا یہ سکون اور مودت اور رحمت، یہ تین چیزیں ہیں یہاں پر۔ مجھے ابھی ایک دم وہ یاد آیا آخری خطبہ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کے تعلق سے خبردار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب تم نے ان کا ہاتھ لیا تھا اپنے ہاتھ میں تو اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حجۃ الوداع اللہ کے رسول علیہ السلام کا سب سے بڑا خطاب، یعنی سب سے بڑے مجمع سے خطاب حیات طیبہ کا، اور قیامت تک کے لیے اصول عطا ہو رہے ہیں۔ اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا، یہ ہے۔ اچھا، اس کا خیال کون رکھے گا؟ انیسہ بڑا اہم ایک اور نقطہ ہے، اس کا خیال وہی رکھے گا جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ جی ہاں، جس کو اللہ کا خوف نہیں، وہ تو زنا بھی کر لیتا ہے، استغفر اللہ، جی تو باقی پھر کیا۔ لیکن آپ جان جائیے قرآن جہاں چاہ خاندانی زندگی کا ذکر کرتا ہے، بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور آپ نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا، جب نکاح کا موقع ہوتا ہے تو جناب وہ ایک فارم بھی ضابطے کی کارروائی کے طور پہ بھرا جاتا ہے، وکیل بھی ہوتے ہیں، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کا نام لے کر مسلمان نکاح کرتا ہے، دو بول کہہ کے اللہ کو گویا کہ گواہ بنا کر نکاح کرتا ہے۔ اب اللہ کے نام کی لاج رکھو گے تو معاملات زندگی صحیح چلتے رہیں گے۔ اور حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا گیا، تم نے ان بیویوں کے بارے میں اپنی اللہ کو جواب دینا ہے، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے لیے حلال کیا تھا۔ یہ وہ سب سے بڑی انسپیریشن یا موٹیویشن یا ترغیب و تشویق ہے۔ جتنا یہ خوف خدا اور کل کی جواب دہی کا احساس رہے گا، اتنا ہمارے گھر ٹھیک ہوں گے۔ کیوں؟ باہر تو ہم کسی فوج کو کھڑا کر دیں گے، پولیس کو کھڑا کر دیں گے، اداروں والوں کو کھڑا کر دیں گے، کیمرے لگا دیں گے، گھر میں کسی کو لا کے نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اسی لیے اتقوا اللہ بار بار وہ 4 آیات جو نبی علیہ السلام نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی تلاوت فرماتے، ان 4 آیات میں بھی 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے۔ اسی سے گھر سدھریں گے اگر شوہر بھی یاد رکھے، بیوی بھی یاد رکھے کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دینی اصول ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کر رہے ہیں۔ ایسی معاشرت ہوتی ہے، ایسے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، ایسے گھرانے ترتیب پاتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں۔ اچھا، یہاں اب جیسے میں نے عرض کیا، اس پہ ہم اب ڈائریکٹ سوالات سے، یہاں پر لتسکنو کی جو بات ہو رہی ہے، سکون، قرآنی پیراڈائم میں سکون کسے کہتے ہیں؟ یعنی چیزیں مل جاتی ہیں، ہمیں بڑا گھر مل جاتا ہے، بڑا بہت اچھا بیڈ روم ہے، اے سی ہے، کارپیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ ہر چیز، لیکن ایک یہ جو نعمت ہمیں حاصل ہو گئی، ہمیں آرام ہو گیا۔ کیا آرام میں اور سکون میں کوئی فرق ہے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ایک ہے اشیاء کا، چیزوں کا، ایسٹس کا اویلیبل ہونا، جی ہاں، اور ایک ہے بندے کا اطمینان قلب ہونا، ذہنی سکون کا ہونا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سکون ٹھہراؤ کے مفہوم میں بھی ہے نا، یعنی طبیعت میں اضطراب نہ رہے، بے چینی نہ رہے، اگر آپ مجھے اور اجازت دیں ٹینشن نہ رہے۔ جی جی جی، آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جتنا میرا معاف کیجیے گا، جتنا بینک بیلنس بڑھتا ہے ٹینشن بڑھ رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جی، جتنے گیجٹس بڑھ رہے ہیں پریشانی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو اسباب، وسائل، بینک بیلنس، ایسٹس جی ہاں، وغیرہ کا میسر آ جانا ہی سکون نہیں ہے۔ ٹھیک، سکون تو اس بندے کو بھی آ جاتا ہے، جب لفظ مطلق سکون پر بات ہو رہی ہے، سکون تو اس کو بھی میسر آتا ہے جو خالق کائنات پر یقین رکھتا ہے، اس کے تھوڑے دیے پر بھی راضی رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے۔ سکون اس کو بھی میسر آتا ہے جس کو اللہ بادشاہت بھی عطا کر دے، مگر اس کو یاد رہے لیبلونی، یہ میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ تو بندہ بے چینی کی کیفیت میں، اضطراب کی کیفیت میں،
غیر معتدل رویے میں نہیں جائے گا. سکون کو ذرا اس قدر وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے جو زوجین کے درمیان کہا جا رہا ہے, آپ نے بڑی اچھی بات شروع میں, ماشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. شروع میں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ بھائی شریعت نے جو نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا, اس میں جڑ کر زندگی گزارنا ایسا, اور بس یہ کہ وقت گزاری کے لیے کچھ معاملہ کر لینا, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وقت گزاری کو میں ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ میں کہہ دوں کہ بس ٹیشو پیپر کو استعمال کے اٹھا کے پھینک دیا تو یہ بربادی کے سوا معاشرے کو کچھ نہیں دے سکتا. لیکن اللہ سبحان اللہ, رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث یاد آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ محبت میں پائیداری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی اور شے میں نہیں. محبت میں پائیداری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی اور شے میں نہیں ہے. اچھا, ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات سوال کے طور پر آ رہی ہو جو مودت میں کور ہونی ہے کہ شاید بعض لوگوں کا سکون کا تصور بس اتنا ہو کہ وہ جو ایک ارج, ایک فطری خواہش رکھی گئی ہے اور اس کی تکمیل ہونی چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن سکون فقط اس تک محدود نہیں ہے. انسان دن بھر کا تھکا ہارا آتا ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے, ٹینشن ہے, فرسٹریشن ہے, پریشانی ہے, اپنے جوڑے کے پاس آتا ہے, اطمینان مل جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے. ذرا اگلی بات ہو جائے گی مگر وہ اسی سکون کا نتیجہ ہے. ہم الحمدللہ صاحب اولاد ہیں, ہمارے ناظرین جو بہت سے پروگرام دیکھ رہے ہیں صاحب اولاد, ہم سب کا تجربہ ہے, میرا بھی آپ کا بھی ہوگا. تھک ہار کر بندہ دنیا جہاں کے کام نمٹا کے گھر پر آتا ہے, اگر بیوی حضور کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم جب شوہر گھر پر آئے تو بیوی اس کے لیے تیار ہو اور اس کو دیکھ کر بندے کو سکون ملتا ہے, اس کی آدھی ٹینشن, پریشانی, تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے. اور اللہ نے اولاد دے رکھی ہے تو خدا کی قسم 1 سال کا 1.5 سال کا خوبصورت سا بچہ, پیاری سی, ہر بچہ ہر ماں باپ کے لیے اس کا بچہ پیارا ہی ہوا کرتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب بات ہے. وہ بچے کو سینے سے لگاتا ہے, خدا کی قسم اس کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے, اس کی بے چینی بے قراری کم ہو جاتی ہے. اس سارے پورے عمل کو جس میں نفسیاتی اعتبار سے, قلبی اعتبار سے سکون کا میسر آنا, قرار کا میسر آنا, اس سب کو اس سکون کے ذیل میں شامل کیا جائے گا. مطلق وہ جو ایک فطری خواہش ہے فقط اس کی تکمیل ہی تک اس کو محدود نہ کیا جائے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے نکاح کے بعد کہ میں ایک پورے گھر کا ایک سربراہ ہوں, اور جو تعلق سکون میاں بیوی کا تعلق, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, قرآن کریم فرما رہا ہے. کیا خوبصورت اصول دے دیا. میاں بیوی کا لباس ہے, بیوی میاں کا لباس ہے. اور تاریخ انسانی میں اور آئندہ بھی اس سے سادہ, پیارا, جامع لفظ اس قرب کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. لباس کیا ہے؟ چند مختصر الفاظ. یہ میرے وجود سے سب سے قریب ترین شے اور جڑی ہوئی ہے بالکل. سبحان اللہ. لباس میرے لیے سکون کا, راحت کا باعث بنتا ہے. موسم کے تغیرات ہوتے ہیں, شدت سردی, شدت گرمی, یہ لباس اس سے بچاتا ہے. اور خوبصورت بات انیق صاحب, یہاں کوئی کٹ لگا ہوا, یہاں کوئی کٹ لگا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. میرے عیوب کو ڈھانپ دیتا ہے یہ لباس. تو عیب سے بچائے گا یہ نکاح والا لباس کہ میری حیا کی حفاظت رہے گی, میں برائی کے راستے سے, برے راستے سے, زنا کے راستے سے, ان عیوب اور گناہوں سے بھی بچتا چلا جاؤں گا. گنتے چلے جائیے تو لفظ لباس میں بہت کچھ غور و فکر کا سامان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لباس میری خوبصورتی میں اضافہ فرماتا ہے اور میری زینت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور اجازت آپ سے, ارشاد. کہا کہ لباس انسان حیثیت کے مطابق پہنتا ہے, وہ کف کی بات بھی آپ نے کی تھی. اور ایک اور اہم بات, لباس پہ دھبا لگ جاتا ہے تو محلے والوں کو دکھایا نہیں جاتا, خاموشی سے صاف کر لیتے ہیں. جی ہاں. تو گھر کے معاملات کو گھر میں ہی سیٹل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. درگزر, معافی, بڑا پن, اس کا ثبوت پیش کرو تاکہ گھر میں سکون رہے, سکون کا ماحول رہے, اور ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی رہے کہ میاں بیوی کے بغیر نامکمل اور بیوی میاں کے بغیر نامکمل. مودت, رحمت, یعنی اس کا بھی بہت تعلق سکون سے ہے. لیکن سکون ایک ایسی کوئی ایک عاریتاً لی گئی چیز نہیں ہے, اس کے لیے مودت اور رحمت کی بڑی ضرورت ہے. یہاں کن معنوں میں آ رہی ہے الفاظ؟ جی, مودت اور رحمت میں ایک فرق اہل علم نے کیا, اور ظاہر بات اللہ کا کلام ہے تو دو الفاظ بالکل 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 ہم معنی تو نہیں ہو سکتے. مودت میں محبت کا پہلو شامل ہے, اور ایک وہ محبت جو فطری طور پر ہمارے اندر تقاضے کے اعتبار سے رکھی گئی ہے وہ بھی شامل, اور جو ایک فطری تقاضا انسان میں ایک انسٹنکٹ کے طور پر رکھا گیا, اور اس کی تکمیل کا سامان یہ ایک دوسرے کے لیے بنتے ہیں شوہر
شوہر اور بیوی. ٹھیک. تو اس مودت میں اس انسٹنکٹ یا فطری خواہش کی تکمیل والے پہلو کا ذکر، اور خاص طور پر اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، یہ ذرا ایک جوش والا پہلو ہے، خاص طور پر جوانی کا معاملہ. اس جوانی کے دور میں نسبتاً زیادہ اس انسٹنکٹ کی تکمیل کا سامان اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن جو کیفیت جوانی کی ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوا کرتی. جی ہاں. اس کے اپنے تقاضے، مسائل و معاملات ہوا کرتے ہیں. رحمت میں ایک پہلو دوام اور تسلسل کا بھی ہوتا ہے. مودت میں جوش کا بھی تصور ہے، لیکن رحمت میں ایک تسلسل اور دوام کا بھی پہلو ہوا کرتا ہے، خاص طور بڑھاپے کی وہ زندگی کہ جب وہ انسٹنکٹ والے معاملات اتنے اہم نہیں ہوا کرتے، بلکہ داد رسی کا معاملہ اور دکھ درد میں شرکت کا معاملہ، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہونے کا معاملہ، ایک دوسرے کو وقت دینے کا معاملہ، ایک دوسرے کے لیے ایک راحت وہ تھی جب کمائی چل رہی تھی اور یہ سب کچھ تھا، حالات بہتر تھے. ایک ہے نہیں، بڑھاپے کے اندر عوارض کا معاملہ آ جاتا ہے، زیادہ آدمی کو کیئر کی ضرورت ہوا کرتی ہے. وہاں پر اس کا ترجمہ کیا جائے گا شفقت والا پہلو، توجہ والا پہلو، ساتھ نبھانے والا پہلو. یہ ہے بالکل مختلف اس سے جو جوانی کے دور کی بات تھی. تو یہ مودت میں اور رحمت میں اہل علم نے فرق فرمایا. سبحان اللہ. جوانی میں بھی ہماری ایک قربت رہی، جذبات ہمارے بہت سارے، جذبات اچھا لفظ ہے ماشاءاللہ. بڑے زبردست جذبات ایک دوسرے کے تعلق سے تھے، جنسی کشش بھی تھی وغیرہ 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 وغیرہ. بڑھاپے میں اب ضرورت زیادہ ہے تاکہ یہ وہ سلسلہ جس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس تعلق کا، اس رشتے کا، اب بڑھاپے میں ہم ایک دوسرے کی ضرورت زیادہ ہیں اور اسی رحمت کو ہم آگے بڑھاتے جائیں. پھر ایک اور چیز یہاں پر، ایک آخری وقت مکمل ہو رہا ہے، 2-4 منٹ باقی ہیں. جب یہ اس طرح کے خاندان ترتیب پاتے ہیں اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے مطابق زندگیاں گزاری جاتی ہیں، تو اس کے اثرات الٹیمیٹلی اور آٹومیٹکلی اولاد پہ پڑتے ہیں. لا محالہ نسلوں کی تربیت ہوتی ہے کہ ہمارے والدین نے زندگی کیسے گزاری. جی. اور پھر وہ رول ماڈل کہیں سے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اولاد کے لیے ماں باپ بھی رول ماڈل ہوا کرتے ہیں. اور پھر جتنا ان دونوں میں مطابقت ہوگی، محبت، یعنی شوہر بیوی میں موافقت ہوگی، محبت ہوگی، سکون ہوگا، تو اولاد کو بھی اس پرسکون ماحول میں پرورش پانے کا موقع ملے گا. اور جب یہ ایک پیش پر ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے مرد میں الگ صلاحیتیں، عورت میں الگ صلاحیتیں رکھی. اولاد کی پرورش کے لیے دونوں ضروری ہیں. کریج، ہمت، جرت اور خطرات کو فیس کرنا، یہ اللہ نے مردوں میں بات زیادہ رکھی ہے. نرمی اور افیکشن، محبت، کیئرنگ اور ایثار اور قربانی، یہ پہلو عورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا. جب ان دونوں میں مطابقت ہوگی تو یہ دونوں قسم کی صفات اولاد میں ٹرانسفر ہوں گی. تو اب جو کردار بنے گا ایک باوقار اور معتدل کردار ہوگا جس میں ان تمام صفات کی ضرورت ہوگی. تو پھر نسلوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہوگا اور آٹومیٹکلی یہ صفات نسلوں کے اندر منتقل ہوں گی. اور دس ورلڈ would be a better place to live جو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ واقعتاً ہمیں نظر آئے گا. جی. اور ہم اپنی کنٹریبیوشن کر کے چلے جائیں گے دنیا سے. یعنی یہ بیٹا ہمارا مستقبل کا باپ ہے اور بیٹی ہماری مستقبل کی ماں ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی ہماری اولاد کو، کہ ہمارے والدین کس طرح رہے آپس میں. گھر کا ماحول جنت بنا کے رکھا، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے. گھر میں تلخی کا ماحول نہ ہو، بلکہ ایسا گداز ماحول رہے کہ جب بچے والدین سے ملیں، والدین بچوں سے ملیں، تو محسوس یہ ہو کہ ہاں یہ ہوتا ہے مثالی گھرانہ. اور اجازت نہیں، یہ ہوتا ہے جنتی گھرانہ. سورہ طور کی آیت 21 میں کہ ماں باپ بھی ایمان پر، اولاد بھی ایمان کی روش پر، یہ وہ گھرانے جو جنت والوں کا ہوگا. اللہ ہمیں ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. جزاک اللہ. خواتین حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے ممنون رہتے ہیں. وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری دینی کمی کو دور کر دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مثالی گھرانے، جو جن مثالی گھرانوں کا تقاضا کرتے ہیں، وہ گھرانے کیوں نہیں ہم بنا پا رہے، اور وہ معاشرت جن کے تقاضے ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ معاشرے
کیوں نہیں ہم بنا پائے؟ یا جو زوال آ رہا ہے ہمارے معاشروں میں وہ کہاں گئی ہماری مذہبی اقدار، ہماری تہذیبی اقدار، ہماری سماجی اقدار؟ ابھی 30-35 برس 40 برس پہلے کیا ہماری اقدار مضبوط اقدار ہوا کرتی تھیں، اب بھی ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں، مایوسی کی بات نہیں، ہاں لیکن گراف ذرا نیچے جا رہا ہے، تو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک اولاد کی حیثیت سے، اور رشتہ صرف نکاح کی صورت میں، کسی غیر شرعی رشتے کو دین قبول نہیں کرتا۔ شیخ صاحب بالکل بجا، بالکل بجا۔ وقت مکمل ہوا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں؟ درست جواب 8۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ 3 آپشنز: امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ آج کے ونر ہیں محترم ابرش علی ہیں حیدرآباد سے۔ ابرش علی۔ ابرش علی صاحب، ابرش کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ جی میرے علم میں تو نہیں ہے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ ابرش علی، آپ کو اچھا ہی معنی ہوں گے، انشاءاللہ۔ توقع اچھی رکھنی چاہیے۔ بالکل، حیدرآباد سے ہیں۔ حیدرآباد سے ہیں ابرش علی صاحب۔ حیدرآباد سے آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب کا یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار